بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران ملت۔ پورے حیدرآباد اسٹیٹ میں کیا کوئی ایک گاؤں ایسا تھا جہاں پر مسجد اور قبرستان نہیں تھے؟ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جوبلی ہل کے اندر مسلمانوں کو دفنانے کے لیے زمین ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی زیادہ المیہ ہے مسلمانوں۔ اس شہر پر 200 سال کم از کم نظام کی حکومت تھی، اس سے پہلے قطب شاہی سلطنت تھی۔ مسلمان مالک تھا یہاں کی سرزمین کا، اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہر گاؤں کے اندر مسجد، عاشورخانہ اور قبرستان موجود تھے مسلمانوں کے لیے۔ آخر یہ قبرستان کہاں غائب ہو گئے؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا آپ اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک قبرستان بھی کسی ہندو بھائی نے قبضہ کیا ہو یا کسی غیر مسلم کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہوئی ہو؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں؟ اور میں ہم سب مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا قبرستان جس طریقے سے غائب ہوئے ایک کے بعد دیگر اس شہر کے اندر، کیا یہ سارے کے سارے جتنے قبرستان غائب ہو گئے بغیر کسی سیاسی تعاون کے غائب ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جس شہر کے اوپر آپ کی 200 سال کم از کم حکومت تھی، آج آپ اپنے میتوں کو دفنانے کے لیے جو ہے نا مجبور اور لاچار ہو گئے؟ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جوبلی ہل کا الیکشن ہوا اور حکومت چاہیے کہ آپ کو زمین دے گا۔ اب اس کی ذمہ دار کون؟ ہاں، یہ ذمہ دار کون اس کا؟ آپ اندازہ لگاؤ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ آپ کی جائیدادوں سے۔ حیدرآباد کی اوقاف ہندوستان کے سب سے بڑے اوقاف تھے بلا شک اور شبہ، اور مسلمانوں یہ تمہاری اسلاف کی دین ہے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ آپ اور ہم ہماری میتوں کو دفنانے کے لیے پریشان ہیں، اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ قبرستان کی کوئی زمین دے دو، اور ہم نے اخبار میں پڑھا کہ 2500 گز زمین عطا ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو معمولی گھروں کی زمینات ہیں۔ 2500 گز کے اوپر آپ جوبلی ہل جائیے، وہاں پر جو بڑے رئیس ہیں ان کے گھر اس سے بھی زیادہ زمینوں پر بنے ہوئے ہیں، اور قوم کی میتوں کو دفنانے کی خاطر 2500 گز زمین پر ہم خوش ہو گئے، اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ زمین پوری ملٹری کے احاطے میں ہے اور ان کے قبضے میں ہے، اور ہم نے دیکھا ویڈیو پر بھی، ہم نے دیکھا نیوز پر بھی کہ وہاں پر پوری فوج آ گئی، اور آپ سے جو ہے نا اب آپ پریشان ہو گئے اور قوم جب پریشان ہو گئی، پھر اسی مانگ کی تحت ہم پکارتے رہ جائیں گے کہ ہم کو ہماری میتوں کو دفنانے کے لیے ہم کو زمین چاہیے۔ میں ایک معمولی کوشچن کرنا چاہتا ہوں، کیا حکومت ہم کو 5-10 ایکڑ زمین نہیں دے سکتی مسلمانوں کو؟ اور کیوں نہیں دینا چاہتی؟ آپ اندازہ لگاؤ اس بات کا۔ ہاں، سارے زمینات مسلمانوں کے ختم ہوئے، مسلمانوں نے خود قبرستانوں کو ختم کر لیا، ہاں، اور آج مجبور اور لاچار ہم اپنی میتوں کو دفنانے کی خاطر پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذمہ داری وقف بورڈ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان حالات کے تحت جو چیز انتہائی تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کے ریکارڈز کیوں اس قابل نہیں ہے کہ اپنا دعویٰ وقف بورڈ اس پر قائم رکھے اور ہم لیگل طور پہ ہماری زمین حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج تم اپنی میتوں کو دفنانے کے لیے پریشان ہو۔ آپ دیکھو، اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں بار بار یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد کے قبرستان کیسے غائب ہو گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ ان میں کون دفن ہے؟
اور ان پہ کس کے گھنا بن گئے، یہ ایک سوالیہ ہے جس کو آپ اور ہم بہرحال سوچنا چاہیے۔ جہاں تک اوقاف ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی ان قریب ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اوقاف کا قانون کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف بورڈ کی کیا ذمہ داری ہے، اور وقف بورڈ کے ریکارڈ کس قسم صحیح ہے، یا کس قسم کس حد تک یہ قابل اعتماد ہیں، اور قانونی اعتبار سے ان اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت ان ریکارڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ میں ایک ویڈیو عنقریب ریلیز کروں گا۔ آپ حضرات کے لیے یہ واقعہ انتہائی سوالیہ ہے۔ آپ کی اور ہماری اس شہر کے اندر موجودگی پر سوال ہے، آپ کے اور ہمارے دفن ہونے پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ آپ کی ہماری آج ان میتیں جو آپ اور ہم دفنا رہے ہیں، ان کے لیے زمین درکار ہے، کل آپ کے اور میرے لیے زمین درکار ہوگی۔ آخر اس کا کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، بہت افسوس کا مقام۔ بہت بہت شکریہ۔